بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمین آمین ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. اچھا کچھ چیزیں درست ہونے والی ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. استعاذہ دوبارہ پڑھیے اور اعوذ میں عین کو ادا کریں. أعوذ بالله. میں مائی یس، کا مخرج نہیں ٹھیک ہو رہا میرا. صحیح سے ہو جاتا ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آپ نا پہلے حمزہ کو جھٹکا نہ دیں. اٹ شوڈ بی اینڈ دین أ- اٹیچ ود اٹ اعوذ. یس، ریڈ اٹ. أعوذ بالله. بیٹر. أعوذ بالله. آپ کا نا جو پہلا جو حمزہ ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے. ڈونٹ میک اٹ جسٹ سے اوکے. أ أ ایسے. اعوذ. یس. أعوذ. اوکے. اچھا یہ کیا سلسلہ ہے میں سمجھنا چاہتی ہوں، ایک دفعہ اور بولیں. أعوذ بالله. یا یعنی جو حمزہ اور عین ہے نا ان کو آپس میں آپ نے جوائن نہیں کرنا. یہاں پر الگ ہے اور عو الگ ہے. اوکے. ہو یہ رہا ہے، آواز ایسے آ رہی ہے، آپ سنیے گا. اعو نہیں، اعوذ، اعوذ. ٹھیک. یعنی حمزہ کو آپ اینڈ کرتے ہوئے نا عین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، ایسے نہ کریں. عو عو اعوذ. سیٹ. أعوذ. الگ الگ دونوں کو پڑھو. جی بالکل بالکل. أعوذ. بہتر أعوذ بالله. بہتر، ویری گڈ. اور اب آپ حمزہ پڑھیے، تھوڑا سا منہ کو کم کھولیں. یہ والی آواز. أعوذ بالله. أعوذ بالله. بہتر بہتر. آپ ایک ساتھ استعاذہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بہتر. اچھا یہ لفظ میرے ساتھ پڑھیں، باللہ. بالله. ویری گڈ. اب من الشیطان، میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ٹھیک. اور نر رجیم میں جو آپ کا جیم ہے نا اس میں تھوڑا سا زی ساؤنڈ ہے، یعنی زیڈ زیڈ کی آواز ہے، الفابیٹ زی جو ہے نا اس کی آواز. تو اب آپ اس طرح پڑھیں. من الشیطان الرجیم. من الشيطان الرجيم. بہتر. اب بسم اللہ آپ کا بہت بہتر تھا، بس را کو موٹا کر لیجیے. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ویری گڈ، احسن. الحمد للہ. یو سیڈ اٹ ویل. آئی وانٹ رب العالمین میں آئین کو لائٹ کرتے ہیں، ہلکا پڑھیں. الحمد لله رب العالمين. ویری گڈ. رب العالمین اور مخرج ادا کریں، رب العالمین. رب العالمين. یہ بہت بہتر ہے، ویری گڈ. الرحمن الرحیم میں اگین را کو ہیوی کر کے پڑھیے. الرحمن الرحيم. بہت بہتر، ویری گڈ. مالکی کی کو بالکل لائٹ پڑھیں. مالکی یوم الدین. مالك يوم الدين. ویری گڈ. اچھا یوم نہیں ہے، یہ ہے یو. او او آواز آنی چاہیے. یوم الدین. يوم الدين. يوم الدين.
پہلے نا اب یا کے اوپر زبر دیں. یا زبر کیا ہوتا ہے؟ یا بولے یا. يوم الدين. جی آپ واؤ پر يا آئیے. یو. یو. يوم یس. یو. يوم الدين. احسن، ویری گڈ. میم اور دال کو جوڑیں. یوم الدین. يوم الدين. دس از بیٹر، ویری گڈ. اچھا اب جو آپ نے اگلی آیت پڑھی تو آپ نے ایاک، یہ جو یا کے بعد الف ہے اس کو بہت کم وقت دیا ہے. ٹھیک. جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ریڈ اٹ. إياك نعبد وإياك نستعين. ویری گڈ. ایاک کا کاف کو لائٹ کریں. ایاک نستعین. إياك نستعين. إياك نستعين. بہتر. نس. رن دا ساؤنڈ آف دا سین، شو اٹس رخاوہ. نستعین. نستعين. نستعين. ویری گڈ. اچھا آئین کے مخرج پہ آپ نے کام کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. Yes, ma'am. کنٹینیو. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. بہتر. اور ڈبل ای کا ساؤنڈ اور واضح کریں. ای. اہدنا. اور صاد کو ہیوی کریے. اہدنا الصی. اہدنا الصراط اهدنا الصراط المستقیم. المستقيم. ویری گڈ. قوف کو اور موٹا کریں. مستقی. مستقیم. مستقيم. ویری گڈ. صراط الذین. صراط الذين. صاد کو ہیوی کریں، یہ سین تو نہیں ہے نا، یہ تو صاد ہے. سی. صراط الذین. صراط الذين. اور ہیوی کریں. سی. صا. صا. صراط الذین. کم آن. صراط الذين. صراط الذين. چلیں یہ کافی بہتر ہے، لیکن آپ کو ہیوی لیٹرز پہ کام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انعمت. انعمت. ویری گڈ. جیسے مین کے ساتھ آپ نے کیا نا ابھی، یو آپ نے اس کی آواز کو ہولڈ بھی کیا ہے، رن بھی کیا ہے. نون کے ساتھ بھی ایسے کریں. انعمت. انعمت. ویری گڈ. علیہم. علیہم. غیر المغضوب. غیر المغضوب. غین کو جاری کریں. مغضوبی. مغضوب. مغضوب. اور رن کریں. مغ. یس دس از گڈ، ویری مغضوب. گڈ. علیہم. علیہم. اب والا ضالین کو پڑھیے اور پہلے جو الف ہے نا اس کو 6 حرکات دیں. ولا الضالین. کم آن. ولا الضالين. میم آپ کی آواز نہیں آ آواز رہی. تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. کیا میرا نیٹ ایشو؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ اچھا سبحان اللہ، ہو سکتا ہے میری طرف نیٹ ایشو ہو.
یعنی کل سے ایسے معاملہ ہے، اللہ خیر کرتے ہیں. آپ ولا ضالین کو دوبارہ پڑھیے. ولا الضالين. چلیں یہ بہتر ہے. ضاد میں نا آپ ہونٹوں کو گول کر رہے، تو میں بھی یہی بات تھی. تو آپ نے یہ جو حروف ہے نا صاد ضاد طا ظا، اس میں شیشے کے سامنے ان کو پڑھ کے پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے لپس کی کوئی موومنٹ نہ. ٹھیک ہے. Okay, ma'am. بارک اللہ فیک زنیرہ. یعنی may Allah accept your efforts, may Allah make the words easier on your tongue. اور مجھے امید ہے آپ اسی طرح کوشش کرتی رہیں گی تو آپ اس کو بہت بہترین طریقے سے پڑھیں گی انشاءاللہ. اللہ کرے آپ اس کا حق ادا کر سکیں، آپ بھی اور میں بھی. آمین. Okay. Now I will share the screen. We covered the مخارج and we covered the صفات. So اب قاعدے کے مطابق ہمیں جانا تھا نون میم ساکنہ کے رولز اور لام ساکنہ کے قاعدے. لیکن اس سے پہلے جو عمومی ایک ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی whenever the تجوید is the rules of تجوید are explained، استعاذہ بسم اللہ کے قواعد بتا دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مخارج اور صفات پہ لمبی بحث ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم لحن انٹروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ از لحن؟ لحن I will tell you inshallah. Is the screen visible and am I audible? Yes, ma'am. Screen بھی شو ہو رہی ہے. اسکرین بھی شو ہو رہی ہے. چلے بہترین. So lahan is an Arabic word for and to which the English is mistake. ٹھیک ہے. لحن غلطی کو کہتے ہیں. Okay. So what is a mistake? It can be an error in calculation, action, opinion, judgment caused by poor reasoning, carelessness. یعنی آپ کوئی بھی ڈیفینیشن لیں مسٹیک کی تو کئی ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اصطلاح میں لحن کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں یعنی تجوید کی اصطلاح میں لحن is defined as a mistake and deviation from the correctness when reading the Quran. تو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سے جو بھی غلطی آپ کو دور لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مسٹیک ان قرآن ہے، اور اس کو پھر ہم درست کرتے ہیں. اس کی ہماری کیٹیگریز ہیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. So mainly the lahan, they are divided into two categories. ٹھیک. One is لحن جلی, the other is لحن خفی. For example میں نے ابھی آپ کے ساتھ پڑھ لیا الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین عالمین. سو میں واضح طور پر آئین کو حمزہ میں تبدیل کر چکی ہوں، اور اگر آپ نے کوئی بہت تجوید میں اسکالرشپ نہیں بھی لی ہوئی ہو تو بھی آپ اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آبویس مسٹیک ہے. جس نے بھی تھوڑا بہت قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے وہ بہت ہی واضح طور پہ یہ غلطی نکال سکتا ہے کہ الف نہیں پڑھی گئی، یا الف زیادہ پڑھی گئی، یا واو ڈراپ ہو گیا ہے، یا ڈراپ ہو گیا ہے. ٹھیک. سو اس طرح کی غلطیاں جو کہ بالکل obvious ہوتی ہیں in their manner، اور کوئی بھی شخص جو کہ تجوید کا ماہر نہ بھی ہو صرف اپنے سننے کی قوت کا استعمال اور پہلے سے جو پڑھ رہا ہے اس کو یوز کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے. ٹھیک. میں بھی اسے کریکٹ کرنے میں ہیلپ نہیں کر سکتا، میں بھی اسے وہ ٹیکنیکس نہیں بتا سکتا، لیکن اگر آپ نے بیسک سماعی طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھا تو آپ ایک دوسرے کو صحیح پڑھوا سکتے ہیں بائی ٹیلنگ دیم دا obvious mistakes. اسپیشلی جیسے کوئی حرکت تبدیل کرنا ہے، جیسے کوئی لیٹر تبدیل کرنا ہے. These are obvious mistakes. Then there are some kinds of the mistakes جو کہ جس نے تھوڑی بہت تجوید سائنسز کو پڑھا ہو وہ ہی نکالنے کی اہلیت رکھتا ہے. ٹھیک. So this is لحن خفی. اور لحن خفی کی بھی پھر آگے سے دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، خفی اور اخفى من الخفی. تو اخفى من الخفی کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی میں سے بھی چھپی ہوئی. تو وہ کوئی بہت پراپر کوئی اسکالر ہونا جس کا اوڑھنا بچھونا ہی تجوید سیکھنا سکھانا ہے تو اس کے اندر یہ باریک بینی ہوتی ہے کہ وہ اخفى من الخفی بھی ڈھونڈ لیں. لیکن ابھی کے لیے آپ آسانی کے لیے دو کیٹیگریز رکھیں بس ذہن میں، خفی جلی. وہ جو کوئی بھی بتا سکتا ہے وہ جلی ہے جو ظاہر ہے، اور جو ایسی مسٹیکس ہے کہ جو ہر کوئی نہیں بتا سکتا تو وہ خفی ہے. یہاں تک بات واضح ہے؟
یس میم. Yes, ma'am. چلیں اب ہم لحن جلی کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ٹھیک. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر لحن سے کوئی معنی میں تبدیلی ہو. کبھی کبھار اتنا میجر لحن جلی ہوتا ہے but it may not affect the meaning. But from what know from the Quran and the Hadith is, it is haram to change any vowel or any letter in the Mus'haf on your own unless done by mistake. Then Allah subhanahu wa ta'ala is Rahim. غلطی سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی تلاوہ میں لحن جلی کی کثرت ہے تو آپ کو پہلی صورت میں اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اگینسٹ جو رولنگز ملتی ہیں ہمیں وہ کافی اسٹرکٹ ہے. ٹھیک. اینی ہاؤ لیٹس سی سم مسٹیکس. الحمدللہ کو الحمدللہ بھی بعض لوگ بائی مسٹیک پڑھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی قراء میں وہ ویریشن ایگزسٹ بھی کرتی ہو، لیکن امام حفظ سے پڑھنے والا طالب اگر الحمدللہ پڑھے گا تو یہ obvious مسٹیک ہے. ٹھیک. یوم الدین، دین، اگر آپ دال کو اچھی طرح شدت کے ساتھ نہیں پکڑتے، اس کے مخرج پہ جا کے اسے شدہ نہیں دیتے، اد اد اد، تو آپ اس طرح کے کسی لفظ میں کہ جب اس کے اوپر کسرہ بھی ہے اس کو کمزور کر سکتے ہیں. الدین that's the stronger version. الدین that's the weaker version. تو یہ تو کچھ مثالیں تھیں. لحن جلی obvious مسٹیک جو ہیں یہ کسی بھی لفظ کے میک اپ میں ایگزسٹ کرتی، اور اس کی ہم 3 کیٹیگریز ڈیفائن کر سکتے ہیں لحن جلی کے اندر. ایک تو وہ والی لحن جلی جو لیٹرز میں پائی جاتی ہے، حروف میں. پھر ایک وہ والی لحن جلی جو کلمات جو حرکات میں پائی جاتی ہے، واولز میں پائی جاتی ہے. اور پھر آپ کی بیٹ سٹارٹنگ اور سٹاپنگ، ایک یہ والی لحن جلی جو اوور آل تلاوہ کے اندر ہو سکتی ہے. تو ون بائی ون ہر ایک کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کہ جو لیٹرز میں ہوتی ہے، لیٹرز میں جو پہلی غلطی ہو سکتی ہے کہ حرفی تبدیل ہو جائے. دوسری غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی پہ وضع کر دینا یا کم کر دینا. تیسری ہو سکتی ہے آف کورس اس کو کم کر دینا. تو یا حرف تبدیل کرنا، یا کوئی حرف ایڈ کرنا، کوئی حرف ریموو. تینوں چیزیں جو ہیں آپ کی میک اپ کو افیکٹ کریں گی اور لحن جلی ہوں گی. مثال دیکھتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ میں ضاد کو ضا بنا کے وَلَضَّالِينَ پڑھنا، یہ لیٹر کو ہی چینج کر دینا ہے. اگر ملک للہ ملک السماوات والارض آیت ایسے شروع ہو رہی ہے اور میں شروع کر رہی ہوں وَلِلَّهِ and I added a letter, this is لحن جلی. It's a very major mistake. اسی طرح یا بنی لا تشرک باللہ، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، سورۃ اللقمان کی آیت ہے. اب اگر میں لا کی الف کو ڈراپ کر دوں، نعوذ باللہ بہت بیڈ میننگ بھی بنے گا، تو بعض دفعہ لحن جلی سے بہت غلط مطلب بھی بن سکتا. سو لا تشرک باللہ will be by mistake, let's not say it, نعوذ باللہ. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ معنی میں تبدیل، اور یہ کسی بھی لیٹر کو گرا دینا یہ ایک لحن جلی ہے. اسی طرح ایڈ کر دینا بھی، اس پر بھی ہم نے بات کر لی. اب لحن جلی واولز میں ایگزسٹ کر سکتی ہے، جیسے کہ کسی حرکت کو تبدیل کرنا، کسی حرکت کو لمبا کرنا، کسی حرکت کو متحرک پڑھنے کے بجائے ساکن پڑھ دینا. ٹھیک، دیکھتے ہیں چلیں. جیسے اب میں نے اگر جنہ کو جنہ پڑھا، یا وہ جو الحمدہ کو الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ لیا، تو یہ سب جو ہیں دے آر چینجنگ دا واول اینڈ دے آر ویری میجر مسٹیکس. کبھی کبھی اس سے معنی تبدیل ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اسی طرح واول کو کھینچ دینا، لمبا کرنا، تو اس سے آپ غلطی سے لیٹر ایڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ دونوں طرح کی مسٹیک ہے. واول میں لینتھننگ بھی زیادہ ہے اور لیٹر کی ایڈیشن بھی ہوگی اس وجہ سے. تو جیسے تل کا رسول، اس کو میں پڑھ رہی ہوں تل کا رسول. If I added an alif, that's a mistake. اگر میں زبر کو کھینچ دوں گی تو یہ غلطی ہو جائے گی. اسی طرح
بعض دفعہ نا کچھ واولز ایک جیسے واولز ایک لفظ میں ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جمعہ، جیم پہ بھی پیش ہے، میم پہ بھی پیش ہے، ٹھیک. اسی طرح جعل، جعل، جیم عین لام تینوں پہ زبر ہے. تو اگر ایک کے بعد حروف میں کوئی آئیڈینٹیکل حرکت آ رہی ہو تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ احتیاط سے نہ پڑھیں تو آپ کسی ایک حرکت کو ساکن کر دیں گے. جیسے آپ جلدی سے پڑھ لیں گے هو الذی جعل، جعل. So it's not جعل, it's the ain is not sakina. It is هو الذی جعل، جعل. Every letter has its own time. Same goes with الجمعہ، جمعہ. That's a mistake. It is جمعہ. اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. That's a mistake. It is كُفُوًا. یہ واولز اور لیٹرز میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، obvious mistakes. اسٹارٹنگ اور بیڈ اسٹارٹنگ اور اسٹاپنگ، جب پہلے ہم اس کی ایک مثال دیکھیں اس سے پہلے آپ یہ اپنے ذہن میں اسٹیبلش کریں. ایک تو اس کو معنی کے ساتھ پڑھنا آنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل تلاوت کرتے وقت معنی کی ذہن نشینی نہیں بھی رہتی تو آپ نے جو پورشن تلاوت کرنا ہے آپ کوشش کریں پہلے سے اس میں اسٹارٹنگ اسٹاپنگ مارک کر لیں تاکہ آپ سے کوئی اس طرح کی غلطی نہ ہو. ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تمہیں کوئی مثال دیکھا کہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا. اب اگر میں یستحی پہ رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری غلطیاں درست کرے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ان اللہ لا یستحی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. آگے کس بات کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ واضح نہیں ہوگی، ٹھیک. اور اگر میں لا یستحی نہیں یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ٹھیک. تو اب یہ اتنے جنرک اس بات کو کہنا اٹس اے رانگ اسٹاپنگ، اٹ گیوز اے رانگ میننگ، ٹھیک. سو دس اسٹاپنگ وی کنسیڈر اٹ ایز اے رانگ اسٹاپ. اب اگلی آیت دیکھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا کہ کوئی الہ، الا اللہ سوائے اس کے، حی اور القیوم. تو یہ پورا ایک ساتھ پڑھا جائے تو معنی مکمل ہے. لیکن اگر میں اللہ لا الہ یہاں تک رک جاتی ہوں تو یہ تو ٹھیک ہے. یعنی اللہ لا الہ تو یہ جو اسٹاپنگ ہے دیٹس اے پرابلم، کیونکہ اب میں کہہ رہی ہوں نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ، یعنی اللہ نعوذ باللہ الہ نہیں ہے. So this is an example of a bad stopping. So there can be seen examples of bad stopping اور bad starting کی بھی ہو سکتی ہیں. ایک مثال اور دیکھ لیں. جیسے سورۃ المائدہ میں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر جو ہے وہ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ. اگر میں کہوں وقالت الیہود میں سٹاپ کر دوں اور پھر استغفر اللہ کہ میں آگے سے سٹارٹ کروں عزیر ابن اللہ، حالانکہ یہ یہود کہتے تھے، میں اور آپ تو نہیں کہتے. یہ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. لیکن when we are stopping and starting from here it may give a very bad meaning to it. So it is very important to know the startings and stoppings, and the only step you need to follow for this, the only hard work you can do to avoid this kind of mistake is to know the meaning. ٹھیک. اب ہم نے چونکہ الفاتحہ پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، سب نے ہی جتنے لوگ موجود ہیں اس کو پڑھا ہے، تو اس کی جو obvious mistakes ہیں وہ اب آپ لوگوں کو آلریڈی معلوم ہے، لیکن اب کوئکلی دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو بھی الفاتحہ کو صحیح طرح نہیں پڑھتا تو اس کی زبان انویلڈ رہتی ہے. تو حدیث تو یہ ہے کہ جو فاتحہ کو نہیں پڑھتا، لیکن اس کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ وہ فاتحہ میں غلطیاں کرتا ہے
اس کے باوجود ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کیے بغیر پڑھے جا رہا ہے تو پھر جو ہے یہ بھی ایک سے نئی غلطی ہے اور یہ والی کیٹیگری جو ہے پھر اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی. مطلب آپ جانتے پوچھتے آپ زیادہ وقت نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو سستی ہے لیکن بٹ یو نو دیٹ یو آر میکنگ مسٹیک دین دیٹس اے پرابلم. So obvious mistakes, the لحن جلی when done intentionally, جانتے پوچھتے اگر آپ لحن جلی کیے جا رہے ہیں آپ کے الفاتحہ میں تو یہ آپ کی نماز کی انویلیڈیشن کی وجہ بن سکتی ہے. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہی, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہاؤ اس حدیث سے تجوید اسکالرز نے استدلال کرتے ہوئے قانون بنایا ہے کہ اگر آپ انٹینشنلی آپ جانتے ہیں آپ کی لہن جلی ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ انٹینشنلی اس پر کوئی کوشش نہیں کرتے فل فورس ہارڈ ورک, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر ان دس کیٹیگری جو کہ ابھی ابھی گزری ہے. یہ ابن تیمیہ کی بات تھی کہ پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو دا پریئر ول بی انویلڈ. اینی ہاؤ ایاک نعبد میں کا کاف کو لوگ ہیوی کرتے ہیں, نعبد میں دال کے پیش کو لوگ کھینچ دیتے ہیں, اہدینا میں حمزہ کے کسرہ کو صحیح ادا نہیں کرتے, انعمت میں عین کی جو آواز ہے وہ واضح نہیں ہوتی, مخرج چینج ہو سکتا ہے. So these are all یعنی the examples can be done in الفاتحہ. انعمت میں ایک اور میجر غلطی ہے, انعمت قلقلہ نہیں دے رہے لیکن یہ لحن جلی نہیں ہے بہرحال. So there are few things یہ آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے. یہ لحن جلی کا چارٹ ہے. آپ لوگ چاہیں تو اس کے اسکرین شاٹ لے لیں, یہ چیزیں اس میں سیو ہیں. باقی وہ جو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں گی ایک ایسی پاور پوائنٹ اس میں آپ کی ضرورت کا سارا انشاءاللہ وہ اس پر کام جائے. لحن خفی ہے, میم آپ کی آواز بریک کر رہی خفی ہے. اخفا من الخفی, ہر ایک 10-15 لائن کی جو ہمیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے میم آپ کی آواز بریک کر رہی تھی, سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا بولا. جی میری لیے نہیں آ رہی. کیا آپ لوگوں کو میری آواز واضح آ رہی ہے؟ نو میم. کٹ رہی ہے, بہت بریک ہو رہی ہے کافی. او سبحان اللہ. تو لہن جلی تک جو ابھی تک ہم نے پڑھا وہ سمجھ آتا رہا ہے یا کٹتا رہا ہے؟ میم وہ سمجھ آیا ہے, ابھی آپ کی آواز بریک یہ ہونا ابھی بھی سٹارٹ ہوئی جو ہے. ہے. چلیں ٹھیک ہے, ابھی بہتر ہوئی ہے. میں تھوڑا ادھر ادھر ہوتی ہوں. یس میم ابھی کلیئر ہے. چلیں الحمدللہ. اب لحن خفی میں یعنی کہ جس نے تھوڑی بہت تجوید کا علم لیا وہ اس کو بتا دے گا. اس کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ کہ جو احکام تجوید کی کوئی غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ تجوید کے اصولوں کی غلطی ہے, اور دوسرا لیٹرز اور واولز میں اپیئر ہو سکتی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تجوید کی احکامات کی کوئی غلطی, جیسے کہ جتنے بھی قواعد ابھی ہم پڑھیں گے آگے, ادغام, اخفا, مد, سکت, غنہ, یہ وہ قانون جو کہ اسکالرز نے ڈیفائن کر دیے کہ دیز آر رولز آف تجوید. If you know you don't know the rules and you're not applying the rules and you're not following it, that's a very big problem. اور یہ لحن خفی کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ دیکھیں نا, اگر آپ رول چھوڑ رہے ہیں تو یہ لحن خفی ہے. اب آ جاتے ہیں لیٹرز اور واولز میں. اس پر ایک لسٹ ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, کچھ میں اسکپ کرتی جاؤں گی, ضروری چیزوں پہ بات کریں گے بس. اوکے, نمبر 1, اگر آپ غلطی سے حمزہ کو قلقلہ دے دیں یہ بھی لحن خفی ہے. اگر آپ کسی ایسے حرف کو جس پر قلقلہ نہیں ہے اس کو قلقلہ دے دیں, جیسے انعمتا, یہ بھی لحن خفی ہے. اگر آپ کسی بھی ساکن حرف کو پڑھتے ہوئے بیچ میں پازز کرتے ہیں جیسے انعمتا, تو یہ جو پازز ہیں یہ بھی لحن خفی ہے. اگر آپ ایسی جگہوں پر یعنی اگر کوئی غنہ سے حرف شروع ہو رہا ہے
تو آپ پورے لیٹر ہی کو ناک میں پڑھنا شروع کر دیں, پورے کلمے کو ہی ناصیہ ناک میں ہی پڑھیں, ٹھیک ہے. سو یہ بھی ایک لحن جلی خفی ہے جو کوئی اسکالر فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے آرام سے. اگر آپ تلاوت کو سٹارٹ کرتے ہوئے حمزۃ الوصل کو ہیوی ہی پڑھتے ہوں, جیسے القاریعہ, الحمد, تو یہ بھی ایک خفی مسٹیک ہے. اور اگر آپ نون پہ رکتے ہوئے اس کو تطنین دیتے ہیں, شدت دیتے ہیں, جیسے یعملون, یعملون, بعض لوگ یہ ایک نیشنلٹی میں میجر مسٹیک ہے کہ وہ نون کو نبر کے بغیر پڑھتے ہی نہیں, تو دس از آلسو لحن خفی, یہ میجر مسٹیک ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ پہلے کلمے کا پہلا حرف کھا جاتے ہیں جلدی میں پڑھنے کی وجہ سے, واو یا فا یا کوئی بھی حرف, یہ بھی لحن خفی ہے. اگر آپ کھا جانے سے میری مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لیٹر پڑھا ہی نہیں, مراد یہ ہے کہ اس لیٹر کو اس کا حق نہیں دیا آپ نے, پورا وقت نہیں دیا, جلدی سے پڑھ لیا بس, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کوئی فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے, پوائنٹ کر سکتا ہے. کسی بھی لائٹ لیٹر کو ہیوی پڑھنا, ہیوی لیٹر کو لائٹ پڑھنا, لائٹ کو ضرورت سے زیادہ لائٹ پڑھنا, اور ہیوی کو ضرورت سے زیادہ ہیوی پڑھنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دس از لحن خفی. اچھا نیاب یہ لہن خفی میں آئیں گی یا لہن جلی میں آئیں گی ساری غلطیاں؟ یہ جو قواعد کی غلطیاں ہیں اور یہ جو ابھی میں نے لسٹ بتائی ہے یہ لحن خفی میں آئیں گی جی. اچھا صحیح. اور جو جلی میں آئیں گی نا, وہ جلی میں واول کی غلطی ہے, وہ کیا میں نے بتایا, لیٹرز چینج کرنا, واولس انکریز ڈیکریز چینج لیٹر اور واول کا, مخارج اور ابھی بیڈ جو آپ نے اسٹارٹنگ کہا, بیڈ اسٹاپنگ. ہاں جی جی ابھی جو آپ نے کہا کہ مخارج کو کمزور پڑھ دینا اور پر پڑھ دینا وہ بھی لہن خفی ہے. لیکن اگر ہم جیسے میں سواد اور سین کی مثال لوں, اگر میں پڑھتی ہوں صراط الذین, صراط ال, یعنی کہ میں نے سواد کو سین سواد کو سین پڑھا اور تواں کو میں نے تا پڑھا, میں نے صراط ال پڑھا, تو یہ تو پورا ورڈ یعنی کہ اگر میں نے حروف چینج کیے ہیں, لیٹرز چینج کیے ہیں, موٹے کو پتلا اور پتلے کو موٹا کر دیا ہے, تو یہ تو پورا ورڈ ہی چینج ہو گیا نا. تو ورڈ چینج ہوگا تو میننگ چینج ہوں گے, تو یہ لہن خفی میں تو نہیں آئے گی. اچھا اب دیکھیں, یہی میں نوٹس ابھی دیکھیں اسکرین پر, ایسی میں بات کرنے والی, یو آر رائٹ, ٹھیک. تو اب ہم نے یہ بات کی کہ کسی بھی حرف کو اس کی تفخیم سے زیادہ تفخیم یا اس سے کم تفخیم دینا, یا اگر ترقیق ہے تو تفخیم دے دینا, ہے تفخیم ہے تو ترقیق دے دینا, یہ سب جنرلی لہن خفی ہیں. لیکن بعض اوقات لہن خفی جو ہے یہ آپ کے لہن جلی کا سبب بن جاتی ہے. تو ان جنرلی کیٹیگری تو خفی کی ہے, لیکن اگر آپ سین کو غلط تفخیم دے دیتی ہیں تو وہ صاد بن گیا, تو لیٹر چینج ہے, تو یہ لہن جلی بن جائے گی, ٹھیک ہے, لیٹر کو تبدیل کرنا ہوا. اسی طرح کی مسٹیک وائس ورسا ہے کہ اگر آپ قوف کو باریک اس طرح پڑھیں کہ وہ کافی بن جائے, تو پھر یہ لحن جلی ہو جائے گی. بعض دفعہ کچھ حروف کی تفخیم کو چینج کرنے سے لیٹر تبدیل نہیں ہوتا, جیسے اب اگر خو کو میں لائٹ پڑھوں, خا خا خا, تو حرف تبدیل نہیں ہوتا, تو پھر یہ جنرلی جو ہے نا لحن خفی ہے. لیکن اگر آپ کی اس لحن خفی کی وجہ سے حرف ہی تبدیل ہو جائے تو پھر وہ لحن جلی میں بن جائے گی. بات درست ہے, ٹھیک ہے, بات واضح. جی بالکل الحمدللہ. جی جی اسی پوائنٹ پہ بات ہونے والی تھی, بالکل, بارک اللہ فیکی, ویری کلیور. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو میں چیز انالسٹ کر رہی تھی تو آپ اس کو ایبزارب کرتی جا رہی تھی, اس لیے فوراً ہی آپ کے بیل رینگ ان یور برین کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں, تو بالکل غلط. تو اس کا مطلب یو آر ایکٹیولی لسننگ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی, گڈ. چلے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اب میں نے آپ کو کہا کہ اخفا من الخفی بھی ہے, تو ابھی آپ اس کمپلیکیشن میں نہ جائیں, آپ سب کو خفی تصور کریں, کیونکہ یہ سب چونکہ جو اسکالر جس نے تجوید پڑھی ہوگی وہ آپ کو یہ غلطیاں بتا سکتا ہے. کچھ زیادہ پوشیدہ ہیں, کچھ کم پوشیدہ ہیں, لیکن یہ غلطیاں پوشیدہ بہرحال ایک نارمل مین کے آگے وہ خفی غلطیاں, ٹھیک ہے. تو اب اخفا من الخفی کی بھی لسٹ پہ ہم اسی طرح گزریں گے, ٹھیک ہے. بعض مرتبہ ہم جو ٹائمنگ آف دا مد ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہر جگہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں یا کم زیادہ کرتے ہیں.
تو اگر آپ ٹائمنگ آف دا مد کو اس طرح کم یا زیادہ کریں کہ وہ لیٹر کی ڈراپنگ یا ایڈیشن کا سبب بن جائے تو پھر تو وہ لہن جلی ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے 4 حرکات کی جگہ 5 پڑھ دی ہیں، 5 کو 6 کیا ہے، 3 کو 4 کر دیا تو 4 کو کچھ ایسے غلطی ہے، تو دس از لہن اخفا من الخفی. جو بہت زیادہ ماہر ہوگا وہ یہ غلطی بھی پکڑ لے گا. ٹھیک. اسم اللہ کے علاوہ لام کی تفخیم کی مسٹیک ہے تو بعض اوقات ایک اسکلڈ ٹیچر جو ہے اس کو پکڑ پاتا ہے، تو یہ بھی خفی مسٹیک ہے. یعنی اب میں ہر جگہ لام کو ہیوی پڑھ دوں حالانکہ مجھے تو صرف اسم اللہ میں پڑھنا ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح آپ اگر رکتے ہوئے آخری حرف کو کھا رہے ہیں یا آپ اس کی جگہ کوئی میم ایڈ کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے اس دن آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ فار ایگزامپل خبیرام، تو ایسی غلطی کو ہائی لائٹ یا فائنڈ آؤٹ کوئی اسکل ٹیچر جو ہے وہ کر سکتا ہے جس نے کافی وقت ایکسپیرینس گزارا ہو، تو وہ اس غلطی کو پکڑ لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، جیسے کہ ویری ایزی. ٹھیک. تو العلیم، ينفقون، خیر، یہ آخری میں جب اس طرح کے حرف آتے ہیں نا جو لن عمر، تو یہ غلطی ہونے کے بہت چانسز ہیں کہ اگر کوئی ورڈ ان حروف پہ اینڈ ہو رہا ہو تو ہم ان کو تھوڑا بہت کھا جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک اخفا من الخفی ہے. اسی طرح بہت سارے واولز ایک ساتھ ہونا، تو اگر ہم کسی واول کو ساکن بنا دیں غلطی سے تو یہ تو جلی ہے، لیکن اگر ہم ساکن نہیں بنا رہے لیکن اس کی ٹائمنگ میں ہیر پھیر ہے، فتحس ٹوگیدر، اور اگر میں کم زیادہ وقت دے رہی ہوں، پڑھ تو سارے زبر رہی ہوں لیکن کم زیادہ وقت دے رہی ہوں، تو یہ اخفا من الخفی، ایک اسکالر اس کو پکڑ لے گا. لیکن آف کورس یہ زیادہ کم، اگر اتنا زیادہ اور یہ کم ہے کہ لیٹر ایڈ ہو گیا ہے، لیٹر ریموو ہو گیا ہے، ساکن آپ کی آواز کٹ رہی ہے نیاب. میم آپ کی پھر سے آواز آواز بہت کٹ زیادہ رہی ہے. کٹ رہی ہے، یہ اچھا، سمجھ نہیں آیا ابھی آپ نے جو بھی بولا. ابھی ٹھیک ہے. نہیں، مجھے یہ جو لاسٹ والا آپ کہہ رہی ہیں نا وہ وہاں تک سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی لفظ ایڈ نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے تو یا تو وہ لہن خفی ہوگی یا لہن اخفی ہوگی. یہ لاسٹ والا تھوڑا سا سمجھا دیں جہاں پہ ووول سارے ایک ساتھ آ جائیں. جی جی. اور ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی آ رہی ہے. چلیں الحمدللہ. اب جیسے وہ وجدک، ٹھیک، یا شجرہ، تو اگر تو میں نے اس کو سکون یعنی واول ہی کو ساکن ہی کر دیا، ٹھیک، تو پھر تو جلی ہو جائے گی، جیسے شجرتی میں نے پڑھ دیا شجرہ، تو دس از جلی. لیکن بعض اوقات روانی سے پڑھتے وقت واول کی ٹائمنگز کو جو چینج کر رہا ہوتا ہے ریڈر، تو اس کو ایک ایکسپیرینس ایئر جو ہے وہ پک کر پاتا ہے. جیسے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اب اس میں دال کی آواز میں کمی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو اس طرح کی یہ جو کہ بہت ہی باریک سی غلطی ہو سکتی ہے، یہ ایک اسکلڈ ایئر جو ہے وہ اس کو پکڑ لے گا کہ آپ نے اس کی ٹائمنگ کو چینج کیا ہے، ایک حرکت سے کچھ کم یا زیادہ وقت دیا، تو دس از اخفا من الخفی. ٹھیک. اچھا جی. اسی طرح حروف میں الف مدیہ کی تفخیم، ٹھیک ہے، اس کو یعنی میم ما اس کو ما پڑھنا، یہ والی جو غلطی ہے، ٹھیک، تو یہ بھی ایک ایسی غلطی ہے کہ ایک اسکل ایئر جو ہے وہ اس کو پک کر سکتا ہے کہ آپ نے یہاں الف کی تفخیم کی ہے، الف کی ترقیق کی ہے، اور کہ اس طرح کی کوئی غلطی ہے. ٹھیک. سو یعنی سبحان اللہ، آپ کو اس طرح کی غلطی پہ پہلے نا اپنے ایئر کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم اپنے یہ 2 years کا کورس کر رہے تھے تو ہاؤ دے ٹرینڈ اس آن فائنڈنگ دا مسٹیک، کہ ایک غلطی کو پکڑ کے بہت سارے نمبر آف ریکارڈنگز میں سے آپ نے، ٹھیک ہے،
اس ایک غلطی کو تلاش کرتے جانا ہے اور اس کو سن کے اپنے اندر پکا کرنا ہے کہ یہ اس کی غلطی ہے، یہ تفخیم و الف ہے. تو اخفا من الخفی کو اخفا من الخفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جو اسکل ٹیچر ہوتا ہے اس نے ایک ایک غلطی پہ نا ایک ٹریننگ لی ہوتی ہے. جیسے یہ والی غلطی ڈھونڈنی ہے نا، تو میں نے اب اتنی نمبر آف یہی غلطی کو ادھر ڈھونڈتے جانا ہے، ہائی لائٹ ہوتے جانا ہے، تو اس طرح وہ آپ کے لیے ایزی ٹو پک ہو جائے. تو دس از یعنی ون آف دا مسٹیکس. اسی طرح تکرار کو ایک سے زائد کر دینا، یہ بھی آپ کو کوئی اسکل ٹیچر ہے فوراً بتا دے گا. ٹھیک ہے، بعض اوقات دو تکرار بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، لیکن اگر تکرار مضمون کی طرف چلی جائے یعنی ناپسندیدہ ہو تو وہ بھی ایک ٹیچر جو ہے اس کو پک کر سکتا ہے. معیار اس سے پہلے والا کہا جاتے ہیں کہ اگر آپ کیجیے گا کسی پیش کو الف مدیہ والا. الف مدیہ والا جی کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل مجھے ایک ایگزامپل سوچنے دیں. چلیں یہاں جو ایگزامپل ہے جیسے القاریعہ، اب اس میں جو الف ہے ہمیں پتہ ہے کہ الف جو ہے وہ پچھلے والے حرف کی تفخیم کو فالو کرتا ہے. ٹھیک، اگر میں اسے ایسے پڑھ رہی ہوں القاریعہ، میں قاف کو کسی حد تک مخرج سے دیتی ہوں، لیکن الف کو وہ تفخیم نہیں دیتی کہ جو اس تفخیم اس کی ضرورت ہے وہاں پر. ٹھیک، سو I am not making alif follow the preceding letter. اسی طرح ماکثین فی، کہف میں یہ آیت بہت دفعہ دیکھی نا، سب کی سنی، تو کچھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں ماکثین، تو وہ میم کو ہیوی نہیں بھی کر رہے لیکن الف کو تفخیم دے رہے. تو بعض اوقات تو آپ لیٹر کو لائٹ کر کے ہی الف کی تفخیم کے ساتھ چھیڑخانی کر دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ لیٹر کو پھر بھی صحیح پڑھتے ہیں لیکن آپ الف کی تفخیم ترکیب کو غلط کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ والی جو غلطی ہے یہ بھی ایک اسکل ٹیچر جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے. ٹھیک، یہ بات واضح ہے؟ جی الحمدللہ. باقی میں ریکارڈنگ الحمد سنوں. انشاءاللہ. اب دیکھیں تکرار کی بھی بات ہوئی، را جیسے الرحمن، اب 2-3 کلکس جو ہیں نا، 2 سے 3 کب ہوئی، یہاں پہ 1 کی ضرورت تھی 2 ہو گئی. یہ اتنی باریکی کو بھی ایک اسکلڈ ایئر جو ہے وہ اس کو پک کر سکتے. اب ایک غلطی ہوتی ہے کہ پیش کو پراپر پیش نہ پڑھنا یا زیر کو پراپر زیر نہ پڑھنا. ٹھیک، تو آپ اس میں جو ڈیفائن جس طرح انہوں نے کیا ہے کہ ٹو ریڈ بٹوین دم اینڈ فتح، اس کو یاد نہ رکھیں، بس یاد رکھیں کہ پیش کو پراپر پیش نہ پڑھنا، یہ بھی ایک لحن خفی ہے. ٹھیک، انتم، تو that's a mistake, it is انتم. اسی طرح بسم اللہ، بے that's a mistake, it is بسم اللہ. اسی طرح اہدینس اے that's a mistake, it is double اہدینس. تو اب جتنی غلطیوں کی نوعیتیں آپ کو پتہ لگ رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے آپ اس کو کسی میں پک نہ کر سکیں لیکن آپ ان کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے. تو لحن کے چیپٹر پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی غلطی کو آپ سوچ لیں، اچھا یہ بھی ایک ہونے والی چیز ہے کہ جو ہو سکتی ہے بائی مسٹیک. ٹھیک، تو اس میں جلی بھی بتا دی گئی آپ کو، خفی بھی بتا دی گئی، اخفا من الخفی بھی. بگنرز لیول پہ سب سے پہلے یہ کام کر دیتے ہیں کہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سیکھنے والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھیں یہ سب غلطیاں کنسیڈر ہو رہی ہیں. All of these which we think are not mistakes, they are considered to be mistakes by the یعنی علماء of تجوید. سبحان اللہ. تو جسے ہم اہمیت نہیں دے رہے اصل میں وہ غلطی ہے. ٹھیک ہے، that's a problem. اگر ہر دفعہ آپ الگ الگ ٹائمنگ کے ساتھ رک رہے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب میں 4 حرکت پہ رکی، مین، اس طرح. اگلی آیت میں نے پڑھی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اب کہیں میں 6 دے رہی ہوں، کہیں 4، کہیں کچھ رک گئی نہیں. تلاوت کا اصول یہ ہے کہ آپ ایک ہی جیسی ٹائمنگ پر سٹاپنگ کریں گے، یہ بھی ایک رول ہے. ٹھیک ہے، سو اس طرح کی غلطی بھی ایک ماہر ٹیچر جو ہے وہ پک کر لے گا، لیکن دس از آلسو اے مسٹیک. سو
اور اسی طرح اگر آپ کی تمام تلاوہ میں آواز ناک میں جا رہی ہے تو دس از آلسو ون آف دا مسٹیکس. لیٹ کے پڑھنا، پوسچر کریکٹ نہ ہونا، اس لیے تلاوہ کی آواز کا منہ کے ساتھ ساتھ آپ کی نیزل کیویٹی سے بھی گزرنا. اوکے، دس از کنسیڈرڈ لہن اخفا من الخفی. ایک اسکل ٹیچر جو ہے وہ معلوم کر لے گا اس کو. ایون اف اٹ از ہی از ناٹ لوکنگ ایٹ یو وین یو آر ریڈنگ اٹ، ایون دا ٹیچر کین یعنی ول بی ایبل ٹو پک اٹ. اور اسی طرح لیزینس کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے، آواز میں ایک خاص امالہ یا اے ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ایز اف کہ آپ لیٹے لیٹے بس لیزی ہوئے ہوئے. تو وہ جو ایک کاہل ہونے کا عنصر ہو تلاوت کے دوران، سستی، ٹھیک ہے، یہ بھی لحن ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. ریکمینڈیڈ وے نہیں ہے ٹو ڈو دا تلاوت. تو کسی بھی مسٹیکس کی ریزن کیا ہوتی ہیں؟ لحن جلی کی تو غلطی کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ توجہ نہیں دے رہے، آپ کا فوکس نہیں ہے، آپ اگنورنٹ ہیں. لحن جلی میں جو ہے نا غلطی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مطلب کچھ بیسک پتہ ہے، حرف یہ ہے، زبر زیر. تو حرف کی غلطی، زبر زیر کی غلطی اور یہ والی غلطیوں کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کو پتہ لگے یہ وول کیسے پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی آپ سے اگر یہ غلطی ہو رہی ہو تو وہ یا تو جلدی میں ہو رہی ہے یا پھر آپ توجہ نہیں ہے، آپ کا فوکس گھوم جاتا ہے ادھر ادھر، کا دھیان ادھر ادھر آپ پڑھ رہے ہیں، ایسی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ تو لحن جلی کی وجہ ہو سکتی. لحن خفی کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں؟ لحن خفی کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ عرب نہیں ہیں. You are a non-Arab and of course تو آپ کی نارمل لینگویج میں وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی کہ جو قرآن کی حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو مشکل ہوگا عرب کے مقابلے میں، اور لحن خفی ہونے کے چانسز ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کو بہت ہی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہے، بڑے ترتیل آئی مین ایک خاص طرح سے ٹون کو کاپی کرنا، کہ اب مجھے شوق ہے کہ میں امام مشاری الفاسی کی ہی طرح پڑھوں، بے شک مجھے ابھی قواعد کا علم نہیں ہے. تو ٹائمز اس ٹون پہ فوکس کرنے کی وجہ سے یو اسٹارٹ ٹو لوز فوکس آن ویری اسینشیل تھنگس. اور یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے بہت ساری لحن خفی کی کہ آپ ٹون کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حسن ادا پہ آپ کی توجہ ہے. ٹھیک ہے، زیادہ. تو ایکچولی ہماری پہلی توجہ ہونی چاہیے صحیح پڑھنا اور ہر قاعدے کو سیکھ لینا. اور یہ سیکنڈ سٹیپ ہے، ترتیل از دا سیکنڈ سٹیپ اوکے ان جرنی آف لرننگ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن. اور پھر اگر آپ کو بعض اوقات رول پتہ بھی ہیں لیکن آپ نے اس کو پریکٹس میں نہیں لایا ہوا، تو وہ آپ کے ابھی سب کانشیس کا حصہ نہیں ہے نا. کوئی بھی اسکل جو ہے اس کو سیکھنے کے 4 درجے ہوتے ہیں، وہ آپ میں سے کافی لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ پہلا اس کا درجہ لیول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا. ٹھیک، تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اچھا یہاں پہ ادغام ہوتا ہے، یہ قاعدہ یہاں پہ آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا. تو پہلا تو وہ درجہ ہوگا کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو کیا نہیں پتا. پھر دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چلنے لگ جائے گا کہ او مجھے یہ چیزیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ میں سے جو سرسائل سے پڑھے ہوئے وہ سب سے پہلے یہ چیز سکھاتے ہیں CTA میں، ساری جگہ سیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کو کیا نہیں پتا جائے گا کہ یہ اس کے پارٹس ہیں، دیز آر دا اسٹیپس آئی ہیو ٹو فالو اوکے بیفور ڈرائیونگ. اور یہ چیزیں مجھے کرنا نہیں آتی، یعنی مجھے اپنے بریک اور گیئر اور اس میں بیلنس کرنا نہیں آتا یا کچھ بھی. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا مجھے کیا کیا نہیں آتا. پھر اس کا تیسرا درجہ یہ ہوگا کہ آپ سوچ کے جو آپ نے سیکھا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اچھا اسٹیپ 1 یہ ہے، اسٹیپ 2 یہ ہے، اسٹیپ 3، اور ہر چیز آپ بہت ہی کانشیسلی سوچ سمجھ کے کر رہے ہوں گے. اس میں آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی لیکن آپ کانشیسلی کر رہے ہوں گے. پھر ایک چوتھا درجہ ہوگا کہ آپ اتنے عادی ہو جائیں گے، اتنے اسکلڈ ہو جائیں گے کہ اگر آپ نہیں بھی سوچیں گے اور کبھی پڑھیں گے روا میں تو مطلب آپ انکانشیسلی بھی چیزیں ٹھیک ہی پڑھ رہے ہوں گے. یہ میں تجوید کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. ڈرائیونگ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں گے. پھر ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یعنی 7 فون بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، ایک تو کام بھی کو ساتھ بچہ بھی رو رہا ہے اس کا بھی دھیان رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب آپ اسکل ہو سکتے ہیں، آپ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر پا رہے ہوتے ہیں. آپ کو اپنا پورا فوکس اور اٹینشن جو ہے اس کام پہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ٹھیک ہے، وہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سب کانشیس کا حصہ بن جاتی. تو تجوید یا کسی بھی اسکل کو پڑھنے کا ایسی طریقہ. تو
ہو سکتا ہے اس کورس کے تھرو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوں کہ ایسے کرنی ہے، اور بہت ساری چیزیں پتہ لگی ہوں کہ یہ مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن ان پہ ٹرین ہونے میں اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ اٹ ول ٹیک ایفرٹ اور بہت زیادہ پریکٹس. صحیح. تو ہر طرح کے لحن کا جو پرسپٹ یا قانون ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکرو یا حرام کنسیڈر کی جاتی ہیں. مکرو اس صورت میں کہ جب آپ نہیں کر رہے لیکن اٹ از کنسیڈرڈ مکرو، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی اور آپ کوشش نہیں کر رہے اس کو درست کرنے کی، اوکے if you know you have mistakes but you never make an effort to correct your mistake, then scholars say کہ this is prohibited, this is haram. and واللہ عالم انٹینشنلی کوئی غلطی کرے تو بھی وہ حرام یقیناً، اور یہ مطلب جانتے بوجھتے غلطیاں کیے جانا this is considered as intentional mistake. ٹھیک ہے، تو اس کو حرام تصور کیا گیا. اور اسی طرح مکروہات میں یہ بات ہے کہ بھئی اب آپ نے تھوڑے بہت رولز لے آئے، آپ نے بے دہانی میں پڑھ لیا، آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مکروہات ہیں. اور یہ بھی کہ آپ پورے اچھا اگر آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ سے کوئی چیز صحیح ادا نہیں ہو تو اس کا غلطی سے یہ مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ نہ اس کو یہ آپ کی تلاوت کو مکروہ کرتا ہے، نہ اس میں کوئی حرام چیز ہے، کیونکہ آپ ایٹ لیسٹ پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنا فل دے رہے ہیں، پھر بھی کوئی غلطی ایگزسٹ کرتی ہے تو قدر اللہ و ما شاء فعل، آپ اس پہ کام کرتے رہیں گے. آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف اگنورنٹ نہیں ہوتا کہ خیر ہے باقی سب تو ٹھیک ہے، ایک حمزہ ہی غلط پڑھتی ہوں کوئی بات نہیں، چلو ایک آئین ہی نہیں نکلتا خیر بھی نہیں. ایوری ٹائم یو نیڈ ٹو بی یعنی اس جوہد میں ہونا ضروری ہے آپ کو کہ اچھا اس غلطی کو درست کرنا تھا. تو دس از دا پریسیپٹ اینڈ دس از آل. ٹھیک ہے، اس میں کچھ بیچ میں سے تفصیلیں میں نے omit کی ہیں، لیکن ایک بہت ضروری انفارمیشن اب آپ کے پاس موجود ہے کہ کس کس نوعیت کی غلطی ہو سکتی ہے، اور ان سبھی کو ہم نے اپنی تلاوت میں منیمائز کرنے کے لیے پریکٹس کرنا ہے، اور پرفیکشن اللہ کرے کہ اس کو اچیو کر سکیں انشاءاللہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. باقی اگر آپ کوئی چیز ادا نہیں کر پا رہے، پوری کوشش آپ کرتے رہیں، اگر آخر تک آپ اس کو ادا نہیں کر پاتے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمارا تو یہی ایمان ہے انشاءاللہ، تو پھر تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں. لیکن اگر آپ کوشش چھوڑ دیتے ہیں that's a problem. So this is it from the today's the topic of لحن. ٹھیک ہے، اب ہم ایک ریکارڈنگ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو آپ بتائیے. اچھا مجھے ذرا یہ بتا دیں گے، آپ نے 3 لہن بتائے نا، لہن جلی، لہن خفی اور لہن، اخفا من الخفی. ذرا اس کی امیج شیئر کر دیں گے، میں لکھ لوں. لکھتے کیسے؟ جی جی میں چیٹ میں لکھ دیتی ہوں. ایک منٹ. جی اور کسی کا کوئی سوال؟ میم جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ایسے نہیں رک سکتے، کہ کئی جگہوں پر تو بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے چلیے اور وہ رک جاتے ہیں، تو پھر وہ کل ہم پچھلے انشاءاللہ الفاظ کو ملا کر پڑھیں. نون میم لام ان سب ساکنہ جو ساکن ہونے کی حالت میں جی جی اچھا سبحان اللہ آپ کی نایاب، پھر آواز. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ مجھے سٹاپ کرنا چاہیے، تو پھر تو پورے قرآن پاک میں جب میرا سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے میں اچھا کوئی ادھر میرے انٹرنیٹ کا رک مسئلہ ہے، جاتی آپ ہوں. دونوں کی آواز مجھے کلیئر نہیں آئی. جی میم آئی تھنک آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے. آپ اور فائزہ کوئی سوال کر رہے تھے، مجھے دونوں سوالوں کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ زنیرہ اچھا دہرائیں پھر میم، فائزہ کی بھی بات. میم میرا یہ کوشچن تھا، آپ نے بتایا نا کہ ہم ایسے اسٹاپ نہیں کر سکتے، آیت کے بیچ میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں سانس چڑھ جاتی ہے یا پھر انہیں نہیں آتا سانس کو کنٹرول کرنا، تو وہ آیت میں اسٹاپ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پیچھے سے جو الفاظ پڑھے ہیں انہیں ساتھ ملا کر دوبارہ پڑھنا چاہیے؟ جیسے ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں اس نے اسٹاپ کر دیا تو دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں وہ ساری آیت. چلیے میں نے اب ریکنیکٹ کیا ہے.
मुझे अब लगता है जुनैरा आप बोलिए प्लीज। मैम मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि हम ऐसे आयत के बीच में अल्फाज में स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसका मायने ही चेंज हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सांस का मसला होता है या फिर वो चाह कर भी अपनी सांस पे कंट्रोल नहीं कर पाते और रुक जाते हैं बीच में। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या आयत को पीछे से दोबारा पढ़ना चाहिए? जी जी बिल्कुल, जितना मुमकिन हो इरादा करें। अगर आपको मानी से नहीं पता तो आपको ये है कि अब आप जहाँ स्टॉप कर रहे हैं वहाँ गलती हो सकती है, तो एक दो वर्ड जहाँ पे रुके एक दो वर्ड लफ्ज पीछे जाएं। ओके। और यानी मेनली टीचर्स कहते हैं कि किसी वर्ब को तलाश करें पीछे, लेकिन अब कभी कभी इस और फेल की भी हमें फर्क नहीं समझ आ रहा होता, तो आप बस दो तीन लफ्ज पीछे जाएं और शुरू कर दें, बाकी कोशिश नहीं करें कि मैम, मानी पता लगे। ठीक, इंशाल्लाह। ओके ओके मैम। बारकल्लाह जी। फायजा आपका भी कोई सवाल था? मैं पूछ रही थी कि देखिए मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ ना, तो मैं जहाँ पे मतलब थक जाती हूँ वहां पे मेरी सांस टूटती है, तो मैं उधर स्टॉप कर देती हूँ, उस जो हरका होती है उसको मतलब कम करके। तो यानी हर जगह पे तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? तो ये जुनैरा यही वाले सेम क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप कोई आयत मतलब आप एक लॉन्ग आयत है, कुछ तो स्टॉपिंग्स के साइन दिए हुए होते हैं, सिली किली और जीम, और यानी ये सब बना होता है कि यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ रुकना ममनू है, वहां भी कुछ लिखा हो, यानी साइन होते हैं इसके। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपकी सांस टूट रही है और आप किसी ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ कोई साइन मौजूद नहीं है और आपको मानी भी नहीं पता, ठीक है, तो अगर कहीं साइन मौजूद नहीं है तो आप कोशिश करें दो तीन वर्ड पीछे जाएं और रिपीट कर लें उसको। ठीक। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, तो फिर इस तरह ठीक है, इस जी तरह जी करना बिल्कुल इस ठीक है। तरह ठीक। और आप पूरी कोशिश में रहें कि आपको ये समझ में आना शुरू हो जाए कुरान, लेकिन इस तरह ठीक है, आप दो तीन वर्ड पीछे जाएं और इरादा कर लें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मसला नहीं होगा। बिस्मिल्लाह। ये ठीक है। जी, और किसी का कोई सवाल? अ, अ, मैंने वो शेख साहब की तिलावत सुनी, तो जहाँ उनकी सांस टूटने लगती थी तो वो वहाँ रुक जाते थे और दो तीन लफ्ज पीछे से शुरू कर देते थे, जरूरी नहीं वहाँ पे कोई निशान बना हो। तो जी यही बात है बिल्कुल ना? ऐसी है, बिल्कुल इसको इरादा करना कहते हैं, और असल असूली तरीका यही है कि आप ऐसे ही करें। जी बारकल्लाह। जी, और कोई सवाल किसी का? चलिए, टाइम तो हो गया है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं हम लेते, रिकॉर्डिंग सुनने में तो वक्त नहीं लगेगा इंशाल्लाह। सूरतुल फजर की प्रैक्टिस आप लोग जारी रखें प्लीज, अगर हम उसको नहीं भी यहाँ क्लास में कर पाते। जस्ट अ सेकेंड में, आज हम किसकी रिकॉर्डिंग प्ले करें? जी, अभी जितने लोग मौजूद हैं उनमें से किसकी रिकॉर्डिंग हमने अभी तक प्ले नहीं की? मेरी मेरी नहीं की, रुबीना की नहीं की। ना। सनाबाजी की भी नहीं की, फौजिया अच्छा रवीना की भी नहीं की है, ठीक है। और चलिए सनाबाजी की रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं आज। मेरी भी रहती है मैम। आपकी भी रहती है, चलें चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लिस्ट में रखते हैं, आज सनाबाजी, कल रवीना, परसों जुनैरा, तो हमें याद रहे। ठीक, इंशाल्लाह। जी मैम ठीक है। कामना की भी रहती है, ठीक है सिस्टर जी, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक ऐप जो है उसको चूज ही नहीं कर पा रही, some problems with my cell phone these days, सुभान अल्लाह। दोबारा कोशिश करते हैं। अह, अच्छा अच्छा, मैं ऐसे ही बगैर स्क्रीन शेयर की रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ, आप मुझे बताइएगा आवाज आ रही है? ठीक।
تلاش کریں، ہم مل نہیں رہی ثنا باجی کی ریکارڈنگ ہمیں. اچھا جی، سبحان اللہ. اچھا اب مجھے بتائیے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ نو میم. نہیں آ رہی. اچھا یہ مسئلہ رہے گا، ایک سیکنڈ. اب دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. اب آ رہی ہے؟ جی یس میم یس آ میم. رہی ہے، اسپیڈ کم کر لیں. چلیں بہترین. چلیں آپ سب توجہ سے سنیں گے. ثنا باجی کی غلطی نکالنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. ماشاء اللہ شی ہیز اے گڈ تلاوت. لیٹس لسن ٹو ہر کیئرفلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جی ثنا باجی سب سے پہلے تو آپ خود بتائیں آپ نے کیا غلطی نوٹ کی ہے. جی ہاں آیت نمبر 2 میں ہے قیما لینذرا. زا کو میں نے زا پڑھ دیا، لینذرا ایسی زو کی سبحان اللہ. آواز آ رہی. اور اچھی اسی ہے. آیت میں ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِ. مؤمنہ میرا ہو گیا مومنی. میم کے لیے بہت ہی زیادہ ہونٹ گول ہو گیا اور وہ منہ سنائی دے رہا ہے. مؤمنی. یعنی حمزہ کی آواز واضح نہیں تھی وہاں پر. یہ نہیں میم مجھے موٹا لگا. مومنی منہ. اچھا صحیح. چلیں پھر مجھے تو نہیں، مجھے ایسا لگا کہ حمزہ کی آواز بہتر ہو سکتی، لیکن ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اور باقی تو الحمدللہ مجھے کوئی مسٹیک نہیں نظر آئی. اللہ مبارک. اچھا ایک جگہ بھی ہی کو آپ نے اس کے مد کی ٹائمنگ زیادہ ہو گئی، مور دین 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. اور فی ہی میں بھی جو آپ کی نارمل 2 کاؤنٹ کی حرکت ہے نا، اس سے آپ سمجھ لیں وہ اٹ واز 2.5 آئی وڈ سے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کی نارمل مد ٹائمنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ اب سب کے لیے ہے کہ ہماری جو مد کی مقدار ہے وہ ایک جگہ پہ جیسے ہے نا، وہ سب جگہ ویسی ہو. دس از دا آئیڈیا آف مدود. تو اس میں اگر ذرا آگے پیچھے ہو تو وہ سنائی دے جاتا ہے when you are یعنی trained to listening to these mistakes. تو باقی ماشاء اللہ ثنا باجی باقی آپ بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ. اور اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں اگر کوئی اہم چیز ہے کہ جس کو نوٹس ہونا ہے وہ ينذر والی غلطی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے ثنا باجی؟ جی بالکل، کیونکہ اس میں یہ لہنیں جلی ہو گئی کہ میں نے مخرج ہی بالکل چینج کر دیا. ماشاء اللہ بالکل یہی بات ہے. احسنتی. جی اور کسی نے کوئی چیز نوٹ کی یا جو غلطی ابھی ثنا باجی نے بتائی ہے اپنی آڈیو میں سے، وہ آپ میں سے کسی اور نے نوٹ کی تھی؟ جی یہ جو ڈیوریشن والی ہے یہ تو میں نے کی تھی، لیکن یہ جو تبارک اللہ. دوسری وہ نہیں کی تھی. صحیح. دیکھیے سم ٹائمز لہن جلی پک کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اسپیشلی ود دا سا اینڈ سین. اینڈ آئی آلویز یعنی اسکپ دیز مسٹیکس. اگر کسی کا میں سن رہے ہوں تو ہم کبھی کبھی خفی اور اخفا من الخفی پہ اتنے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سے بھی کوئی چیز مس ہو جاتی. تو بہرحال بارک اللہ فیکم جمیعا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ تجوید ایک تو آپ کی بہتر ہو، سب جائے ہم سب کی، ہم اچھی طرح قرآن پڑھ سکیں، اور may Allah make all of you good teachers of تجوید. تو اگر آپ فارملی بھی نہ کسی کو پڑھا رہے ہو تو کم از کم اپنے بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکیں انشاءاللہ. تو اس دعا کے ساتھ اچھا، آج کی یہ کلاس میں ایک چیز مجھے اور بتائیے، جی جی. کیا یہ صرف سورۃ کاف کی تلاوت کرنی تھی یا کوئی بھی کر دینی تھی؟ اچھا، ریکارڈنگ میں ہمارا فوکس یہی رکھا تھا کہ سب سورہ اچھا، کاف ہی مجھے کی علم تقریباً. نہیں تھا اس کا، تو میں نے تو کوئی اور سورت پڑھی ہے. اچھا چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سورہ کہف کی بھیج دیجیے گا. اچھا، دا آئیڈیا ہے کہ سب ایک ہی جیسے ریکارڈنگ سن رہے ہو، تو یہ ہم آپ کی مطلب اس ریکارڈنگ کے ذریعے نا وی آر ٹریننگ اوور ایئرز کہ وہ آپ ایک ہی 5 آیتیں جب ہم روز سنتے ہیں اور اس میں الگ الگ غلطیوں کو دیکھ لیں، اور اب ہم نے لحن کا پتہ لگ رہا ہے اور ایک ایک قاعدہ سیکھتے جائیں گے، تو آپ یعنی اس پہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو صحیح طرح پڑھنے پہ آپ ایکوریسی کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اپنی غلطیوں کو دیکھ کے تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ قرآن پاک پڑھتے جائیں، ناظرہ جو پڑھ رہے ہیں. جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناظرہ پڑھنا چھوڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ اس ایفرٹ کو اس مستقل بنا لیں اب اپنے ساتھ. جیسے اب آپ لوگوں جیسے آپ نے کہا کہ جی یہ غلطیاں جو ہیں اس سے گناہ ہوتا ہے. دیکھیں، اس صورت میں گناہ ہے یا اس صورت میں حرام ہے کہ جب آپ کو غلطیوں کا پتہ چل گیا، اب آپ انہیں صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ وین یو نو دیٹ یو ہیو سو مینی مسٹیکس، تو آپ پورے جز اور دو جز ناظرہ ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہ پڑھیں، لیکن وہ ایک آدھا صفحہ جو آپ روز پڑھیں اس کو شیخ کے ساتھ سن کے پوری کوشش کریں کہ اس کو ایکوریسی کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. باقی حصہ معنی، غور و فکر، تدبر کا گزاریں، اس پر گزاریں، لیکن ایک کچھ حصہ قرآن کا جو بھی ایک صفحہ اور ایک ربع جو بھی آپ کا یعنی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، لیکن اس کو پوری مشقت اس پر دیں کہ میری غلطی نہ ہو اور میں احتیاط سے پڑھوں. اگر آپ کو قوانین اور رولز نہیں بھی پتہ، لیکن اگر آپ شیخ کے ساتھ سن کے اس کو ٹھہر کے پڑھنے کی کوشش میں ہی وقت لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی بہت باذن اللہ. ٹھیک. اچھا، شیخ صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آیتوں میں کوئی پاز رکھا ہو کہ ہم پڑھ لیں، ایسا کوئی ہے ان کا ریکارڈ؟ شیخ ایمن سوید کا اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو بہت پوزز والی ملے گی تلاوت، کیونکہ بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم پوزز لیں، لیکن آپ اپنے نہیں پوزز نہیں، وہ بنا لیں ان کے پڑھانے ساتھ کی کہیں. نظر سے. پڑھانے کی نظر سے ان کی ایک سیریز ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایز ویک اسٹوڈنٹ ایز وی آر. جس طرح ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، وہ پیچھے پڑھنے والے بچے بھی مطلب اتنی مقدار یا اتنا لمبا آیت کو پڑھ لیتے ہیں ایک سانس میں، ٹرین ہو جاتے ہیں اس پر. تو بلکہ میری جو ٹیچر ہیں وہ تو بڑی اس پر اسٹرکٹ ہوتی تھیں کہ آپ یعنی ایک آیت میں جب تک اپنی بریتھ کا وہ لیول اچیو نہ کر لیں کہ مجھے یہیں پہ اسٹاپ کرنا ہے، جب تک آپ اس کو دہراتے رہیں. So she says کہ shortness of breath is just a limit we have put to ourselves. جب آپ بار بار اس آیت سے گزرتے ہیں، اس کو کافی دفعہ وہ پہ پڑھ لیں تو آپ اس کو with shortness of breath بھی پڑھ پاتے ہیں. یہ ان کا خیال ہے. Egyptian teachers they are more strict okay than we are towards each other. تو خیر ان کا یہ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے اس طرح پڑھانے میں بھی. تو اب میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا جس میں آپ ایک لفظ پہ پین رکھتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ورڈ پڑھنے یعنی اس کی آڈیو پلے ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل علیہم ہے تو اٹ ول اونلی سے علیہم. وی ڈو ہیو سچ ایپس رائٹ. اچھا، جیسے آیا ہے اس میں ورڈ پہ، اور قرآن.com ہے اس میں آپ ایک لفظ کو بھی ہائی لائٹ کریں گے نا تو وہ صرف وہ لفظ پڑھ کے بتائے گا. ٹھیک. تو اس طرح پہلے آپ یعنی اپنے پورشن کو پریکٹس کریں، مے بی پھر اس کے بعد آپ بریتھ پہ کام کرنا شروع کریں. سو اٹ کین ہیلپ انشاءاللہ. ٹھیک. thank you. انشاءاللہ آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کوسچن. یا اگر آپ کچھ کہہ رہے ہو مجھے آواز نہیں آ رہی، سب کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. چلیں الحمدللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا اب میرا ایسے ایک کرتے ہیں سوال ہے لیکن وہ جی جی کریں. کلاس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اگر آپ کو پتا ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ جی جب جی ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں ہم قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں
تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہمارا ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور ایک ہاتھ کیا ہمارا سینے پہ ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ میرے پاس نا جیسے جو قرآن ہے نا وہ پاروں میں نہیں ہے. پاروں میں ہو تو وہ وزن کم ہو جاتا ہے نا اس کا, تو ہم ایک جی ہاتھ جی سے اس کو پکڑ سکتے ہیں. میرے پاس ہے قرآن. اب قرآن کو نا مجھے ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کے اور ایک ہاتھ سے پکڑنے میں نا شروع میں تو بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن اب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے وہ ہاتھ دکھنے سبحان لگا اللہ، ہے. تو اوہ سبحان مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا دونوں ہاتھ سے قرآن پکڑ کے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں قیام میں, یا قیام میں ایک ہاتھ سینے پہ ہونا لازمی ہے؟ سبحان اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن میں نے حرم میں یعنی مکہ میں لوگوں کو ویل چیئر پہ اور پھر کسی کے ہاتھ بغیر بھی کسی دوسرے ہاتھ کے ساتھ، تو میرے خیال سے مجھے نہیں پتا، یہ میں سم تھنگ آئی ایم ناٹ، جسے آپ کہہ لیں اہل نہیں ہوں کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن جو مزاج ہمارے دین کا سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی میں چیک کر لوں گی آپ کی تسلی کے لیے کہ مے بی islamqa.info جو ہے آپ اس پہ یہ سوال ایز اٹ از ٹائپ کریں تو اس کا کوئی نہ ہاں کوئی آپ عالم کو آن لائن سے کر لیں. مطلب وہ جواب مل جائے گا کہ جو کسی عالم کی طرف سے ہوگا، اسکالر کی طرف سے. ٹھیک. اچھا اس میں نا لیکن انگلش میں سوال اس طرح میں نے دیکھا ہے وہ کہ انگلش ہاتھوں کو بالکل. اتنی جی اچھی جی نہیں ہے بولیے. تو مجھے جواب ملتا نہیں ہے. اچھا میں چیک کروں گی تو میں خود چیک کر لیتی ہوں انشاءاللہ، یا میں کسی ٹیچر سے پوچھ لیتی ہوں اپنے. اور اس کے علاوہ ہاں آپ آپ دونوں ہاتھوں کو نا بالکل قریب رکھ کے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس طرح، یعنی کہ the two hands are near to the chest بٹ لیکن انہوں نے قرآن دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوتا ہے. تو لیکن ہاں مطلب اگین تھوڑی سی ہمیں تسلی ہو جائے گی مجھے, کیونکہ میرا ایک دفعہ قرآن پڑھ کا لیں. شروع میں پورشن بہت اچھا تھا. اب وہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو قرآن کا پورشن بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور میں چاہ رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو. اتنا زیادہ قرآن تراوی میں پڑھا جا رہا تھا تو اس کا گراف نیچے آ رہا ہے, صرف یہ درد ہونے کی وجہ سے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے گراف جو ہے وہ اونچے ہی رکھے انشاءاللہ. میں چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے, اگر مجھے مل بہت جاتا ہے اس پر کوئی جواب. ٹھیک. جزاک جزاک اللہ اللہ. خیر. جزانا بھیا. اچھا میں نے بھی جی ایک کوشچن کرنا تھا کہ جیسے ہمارے بڑے ہیں، مطلب میری مدر ہے، اگر وہ 60+ ہیں اور اب وہ تجوید کے لیے مطلب اس طرح سے ایفرٹ نہیں کر سکتی، ان کا گلا بھی اس طرح سے نہیں سپورٹ کرتا، تو مطلب کیا ان کے بارے میں ان کو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی جی کوشش تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، I have seen 80s and 90s کے ایج میں لوگ اس کوشش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کوشش تو ہر صورت کرنی چاہیے، اور جتنا آپ ان کو نرمی کے ساتھ برین واش کر سکتے ہیں کہ مور پورشن از ناٹ امپورٹنٹ، لیس پورشن بٹ ریڈنگ اٹ ایکوریٹلی از مور امپورٹنٹ، کہ آپ اس کو صحیح پڑھیں، تھوڑا پڑھیں. تو وہ سنیں، اس کو پھر پڑھیں، وہ ایک ایک حرف کو بھی کاپی کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اور یقیناً یہ کام بڑی گریجولی کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی ود اوور پیرنٹس، کیونکہ یعنی ان کے اپنے کچھ اسٹرکٹ مطلب بلیفس ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہاں جی، حکمت ہے، ایسے اس ہی میں آپ کی بھی تھوڑا سا. محنت ہے، ان کی بھی محنت ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کیا ہمارے بچپن میں انشاءاللہ. آمین یا رب. ہاں جی. میرا بھی ایک کوشچن ہے، اگر آپ کو جی جلدی جی نہیں ہے میں پوچھ. نہیں نہیں آپ پوچھ لیں، ابھی تک کوئی ایمرجنسی سچویشن تو نہیں آئی ہے بچوں کی طرف سے. پوچھیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا، جیسے میں چلا اور میں اس کی پریکٹس کر رہی ہوں، جہاں پر میں نے آپ کو میری را کی مسٹیک تھی، تو اب وہ میری وجہ سے میں مخرج بھول گئی ہوئی نا. تو لیکن خیر وہ مجھے جیسے پتا چلا تو اب جب میں پڑھتی ہوں تو وہ مسٹیک تو میری ٹھیک ہو گئی. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرے گا نا تو میں دوبارہ سے بھول جاؤں گی، مطلب میں ریزن بھول جاتی ہوں، لیکن جو کریکشن ہوتی ہے، کریکشن کہہ لیں یا پھر جو طریقہ ہوتا ہے وہ یاد رہے گا مجھے، جو ڈیٹیلز ہے نا وہ میں بھول جاؤں گی. وہ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو ڈیٹیلز یاد رکھنی ہے تو ایک تو ڈیٹیلز دو چیزوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک جس وقت آپ سیکھ رہے ہیں، اور ایک کہ اگر آپ نے اس کو سکھانا ہے. اگر آپ ڈیٹیلز یاد رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسٹارٹ ٹیچنگ.
تو پھر تو وہ آپ کو ازبر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک چیز آپ کو پتہ لگی تو آپ اپنے لرننگ فیز میں اس کو پڑھانے کے فیز میں انٹر ہو جائیں. جو آپ کو سمجھ آیا اچھی طرح سمجھ آ گیا اس کو آپ چند ایک لوگوں کو پڑھائیں پھر وہ کبھی نہیں بھولتا. یہ میرا ذاتی اس پہ تجربہ ہے. باقی میں یعنی it goes with any sort of information you get from anywhere. جیسے آپ کو کوئی صورت ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے سنا آپ کو وہ پڑھنے آ گئی یعنی اس کی تفسیر آپ نے اسٹڈی کیا ریکارڈنگ سنی. اب جب آپ اس کو ایک مرتبہ یہ سوچ لیں کہ میں نے جو میرے ساتھ 10 لوگوں کا گروپ ہے اس میں یہ والی صورت کو میں نے ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس حوالے سے بڑی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن وہ صورت کی جو آپ نے اس طرح ڈسکس کی ہو 10 لوگوں کے ساتھ خود لیڈ لے کے وہ کبھی بھی نہیں بھولتی. حالانکہ ویسے ہم کتنی دفعہ معنی کے ساتھ جگہوں سے گزرتے ہیں صورتوں سے گزر جاتے ہیں لیکن ہمارے لیے فیڈ ہو جاتی ہے. سورہ نساء پہ پہنچتے ہیں تو سورۃ البقرہ یاد نہیں رہتی. ایسا ہوتا ہے یعنی اٹس ویری نیچرل. تو ایک تو پڑھانا یا مطلب وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے. تفسیر کے معاملے میں مجھے نہیں پتا پڑھانا از دا رائٹ ورڈ کیونکہ وہ ہم علم تفسیر تو نہیں رکھتے ہم تو اپنی سی کوشش ہی کرتے ہیں. لیکن اب تجوید کے معاملے میں میں یہ کہوں گی کہ جو سیکھتے جائیں وہ سکھاتے جائیں. کوئی بھی اسکل جو ہے وہ ایسے ہی بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ. صحیح. جزاک اللہ خیر. جزانا ویاکم. اچھا میں یہاں پہ ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ جی جو بھی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں نا یعنی کہ تجوید یا کچھ بھی تو اس کے نا ہماری ٹیچر کہتی تھی کہ جیسے ایک بار مرنا بار بار مرنے سے بہتر ہے. تو آپ نا پہلی دفعہ میں جان لگا لیں اور اس کے نوٹس بنا لیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ نا زندگی بھر تک کام رہیں گے کام آئیں گے. آپ کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ بن جائیں گے تاکہ آپ آگے بھی اس کو پڑھا سکتے ہیں. اور جہاں پر بھی آپ رکیں آپ فوراً سے اپنے نوٹس کھول کے دیکھ لیں کہ اس میں ڈیٹیلنگ کیا ہے کیونکہ ڈیٹیلنگز یاد نہیں رہتی. میں اپنا تجربہ کہوں کہ میں اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہوں پڑھا رہی ہوں لیکن ابھی بھی مجھے کچھ چیزوں کی ڈیٹیلنگز یاد نہیں رہتی تو مجھے فٹافٹ اپنے نوٹس کھول کے میں ان کو بتا دیتی ہوں. اور یہ نوٹس بنانے کا میرا مقصد یہ تھا ایک تو یہ کہ مجھے پڑھانا تھا اور دوسرا یہ کہ مجھے آگے انفارمیشن صحیح پہنچانی تھی. شاید ایسا ہو سکتا ہے ایسا کر سکتے ہیں. مجھے ایسا نہیں چاہیے تھا کہ ایک چیز اگر آپ آگے دے رہے ہیں کسی کو تو پھر آپ پراپر آپ کو خود کو انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر مگر میں بات نہ ہو تو آپ نا ابھی سے ہی محنت کریں. اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے لکھنا نوٹس بنانا لیکن آپ ایک دفعہ کر لیں گی نا تو آپ کو زندگی بھر کا سکون ہو جائے گا. اور پھر جب بھی آپ جہاں اٹکیں اور سب سے بڑی بات جو نیاب نے ہمیں سکھائی تھی کچھ ٹائم پہلے کہ آپ نا اسٹکنگ نوٹس لے لیں اور جہاں پر بھی قرآن میں آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں نا آپ لکھ لیں کہ یہ جو ورڈ تھا یہ میں صحیح نہیں پڑھتی تھی میری اس میں راہ میں غلطی تھی. اب جو بھی غلطی تھی پھر آپ اپنے نوٹس دیکھیں کہ بھئی راہ کو ادا کیسے کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں نا بہت کام آتی ہیں اور یہ فائدہ کرتی ہیں. الحمدللہ لکھا ہوا آپ کا کبھی ضائع نہیں ہوتا. اور اس چیز کی مثال میں آپ کو قرآن سے بھی دے سکتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی سیشن کیا تھا. اچھا یہاں اذان شروع ہوگی میں اپنی بات شارٹ میں کروں گی کہ اس میں ہم نے نیاب نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ اقرا کہ لکھ اپنے رب کے نام سے. تو اس سے ہمیں قلم کی اہمیت اور لکھنے کی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ لکھا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو آپ لکھیں جتنا لکھیں گے اتنا آپ کو یاد رہے گا. جی میں ویسے جزاک اللہ خیر میں لکھتی ہوں کلاس کے دوران نا لکھ نہیں ہوتی ہوں ورنہ تو مجھے الحمدللہ 90% شاید چیزیں یاد نہ رہے اگر لکھوں گی نہیں تو. چلیں انشاءاللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر ثنا جی دیز پوائنٹس ور امپورٹنٹ. اور جزاک اللہ خیر فوزی. اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی زیادہ ہر طرح کی کوشش قبول کرے انشاءاللہ. آمین یا رب. And may Allah put all of these deeds on the scale of our good deeds. انشاءاللہ اس سائٹ پہ چلے جائیں میزان کے اس حصے میں جس کا ہمیں فائدہ ہو جائے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.